بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین، پروگرام اسلام اور ہم میں آپ کا میزبان محمد فیضان قادری ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو شخصیت سب سے پہلے جو ہستی یہاں تشریف لائی انہیں محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے بعد جو ہستی یہاں تشریف لائی اور لوگوں کو ان کا تعلق رب تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کروایا اور جو دینی حق اسلام کا شجر تھا اس کی آبیاری کی، ان ہستی کے بارے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناخسارہ پیر کامل کاملہ رہنما۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی سیرت سے معنون ہے۔ تو آج کے ہمارے مہمان ذی وقار، انتہائی عزت و احترام کے لائق استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امیر حمزہ قادری دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرمایا ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو قبلہ استاذ گرامی، آپ یہ بتائیے کہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا کچھ تعارف بیان کریں آپ کی حالات زندگی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام اسم گرامی علی ہے اور آپ کے والد محترم کا نام عثمان ہے، اور آپ افغانستان کے شہر میں آپ پیدا ہوتے ہیں غزنی میں، اور اس کے ایک علاقے ایک قصبے کا نام حجویر ہے جس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو حضور داتا علی حجویری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو پیدائش ہوئی وہ ایک علمی خاندان میں ہوئی ہے، کیونکہ آپ کے والد محترم بھی علم دین کو حاصل فرمانے والے تھے، علم سے شغف رکھنے والے تھے، اور اسی لیے آپ کے اندر جذبہ علم بہت زیادہ تھا۔ آپ نے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے مختلف ممالک کا سفر بھی کیا، جس کے اندر ترکستان، آذربائیجان، ملک شام اور دیگر ممالک کا آپ نے سفر کیا۔ صرف خراسان کے مشائخ میں آپ کی جو تعداد ہے، یعنی جن سے آپ نے علم کو حاصل فرمایا ہے، وہ 300 سے زائد ہے۔ یعنی آپ نے علم دین حاصل فرمایا مختلف ممالک میں سفر کرتے ہوئے، اور پھر مختلف ممالک کا سفر کرتے ہوئے اپنے پیر و مرشد کی ہدایت کے مطابق، ان کے حکم کے مطابق آپ لاہور میں تشریف لائے، اور پھر لاہور میں بھی آپ نے قیام فرمایا، اور آج لاہور میں ہی آپ کا مزار شریف موجود ہے۔ اور حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے قائم کردہ مدرسے سے تعلیم کو بھی حاصل کیا تھا۔ اور ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب آپ سلطان محمود غزنوی آپ کے مدرسے میں تشریف لائے تو آپ کے تمام مدرسے کے اساتذہ اور طلباء کھڑے ہوئے ان کا استقبال کیا، لیکن آپ اس وقت بھی اپنے علم کے اندر منہمک تھے، یہاں تک کہ آپ کے استاد محترم نے فرمایا کہ علی دیکھو تو صحیح کون سی شخصیت جلوہ گر ہوئی ہے، لیکن آپ اپنے علم کے اندر منہمک تھے کہ سلطان محمود غزنوی نے جب آپ کی طرف دیکھا، آپ کے چہرہ انور پر انوار و تجلیات کو دیکھا، تو اس نے کہا کہ یہ وہ طالب علم ہے جس کی وجہ سے مدرسے کی زینت ہے۔ یعنی آپ کو مدرسے کی زینت کہا گیا اس لیے کہ آپ اپنے علم کے اندر منہمک تھے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی کہ کون آیا ہے اور کون جا رہا ہے۔ یہ آپ کی شخصیت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب لاہور میں تشریف لائے تو آپ نے اسی طرح یہاں پر آ کر دین کی خدمت کی، اور دین کی خدمت کرتے ہوئے اپنے علم کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے اور کرامت کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے لوگوں کو دین اسلام کے قریب کیا۔ بہت سے غیر مسلموں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا، اور بہت سے مسلمان ایسے تھے جن کے آپ نے عقائد اور اعمال کو درست فرمایا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا اکثر اس بات پر فخر فرمایا کرتے تھے کہ میری جو کتاب کشف المحجوب ہے، اگر کسی شخص کے پاس یہ میری کتاب ہو تو اس کو دوسری کتاب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بالکل۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ کسی شخص کے پاس اگر یہ کتاب ہو تو اس کو کسی کامل پیر کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ کتاب ہی اس کو کامل پیر کا جناب کام مکمل کر دیتی ہے، اور اس کا تصوف کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا۔ تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ کشف المحجوب اور تصوف کی اہمیت، اس پہ کیا اس کی اہمیت ہے؟ جی، داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب ہے کشف المحجوب، یہ تصوف کی ایک بہترین کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر علم کو بھی بیان کیا گیا ہے، عمل کو بھی بیان کیا گیا ہے، عقائد کو بھی بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اپنی کتاب کو شروع فرمایا لکھنا تو سب سے پہلا باب علم کے بارے میں آپ نے تحریر فرمایا، اور علم کی اہمیت کو قرآن اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ بیان فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سے آپ نے استدلال فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، آپ نے قرآن کی اس آیت سے استدلال فرمایا، اور پھر اس کے بعد احادیث کی طرف بڑھے تو آپ نے حدیث مبارکہ میں پہلی حدیث کو آپ نے نقل فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ آپ نے اس حدیث مبارکہ سے استدلال فرماتے ہوئے پھر آگے علم کی اقسام کو بیان فرمایا، اور اسی طرح آپ نے اپنی اس کتاب کے اندر علم کا ایک چیپٹر، ایک باب کو جو ہے تحریر فرمایا، اور پھر آپ نے اسی کتاب کے اندر ایثار کو بیان فرمایا، اور اس کا قرآن اور احادیث کی روشنی کی صورت میں مقام کو بیان فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال کی روشنی میں آپ نے ایثار کے مطلب کو سمجھایا، اس کے معنی کو سمجھایا، اور اسی طرح آپ نے اپنی اس کتاب کے اندر طہارت کے مسائل پر گفتگو فرمائی، اس کے مقام کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں بیان فرمایا، اور آپ نے اسی کتاب کے اندر صوفیہ کی تاریخ کو بیان فرمایا، اور آپ نے صوفیہ کے بارے میں جو لفظ صوفی ہے اس کی اقسام کو بیان فرمایا، ان کی 3 اقسام کو بیان فرمایا، اور پھر آپ نے ایک اچھے صوفی اور ایک دوسرا جو جعلی صوفی بنا ہے اس کے بارے میں آپ نے تحریر فرمایا، اور اس کی نشانیوں کو آپ نے ذکر فرمایا۔ آپ نے طہارت کے مسائل ہوں ان کو بہت آسان انداز سے بیان فرمایا، ایثار کا موضوع ہو اسے آسان انداز سے بیان فرمایا، پھر آپ نے توبہ کے متعلق گفتگو فرمائی، اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اقوال کی روشنی میں اور صوفیہ کاملین کی اقوال کی روشنی میں آپ نے توبہ کی اقسام کو بیان فرمایا، توبہ کرنے کے طریقے کو بیان فرمایا، اور توبہ پر کس طرح قائم رہا جا سکتا ہے آپ نے اس کو بیان فرمایا۔ الغرض آپ نے نماز کے مسائل فضائل کو بیان فرمایا، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، ہر طرح کے اعمال کو بیان فرمایا، اور عقیدے کو بھی بیان فرمایا۔ آپ نے پھر بیان بھی فرمایا کہ میرا تعلق جو ہے وہ حنفی مسلک کے ساتھ ہے، آپ نے اس کو بھی بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ بیان فرمایا، اور پھر آپ نے اپنے حنفی مسلک ہونے پر جو فضیلت بیان فرمائی ہے وہ ایک خواب کی صورت میں بیان فرمائی ہے، اور آپ بیان فرماتے ہیں کہ ملک شام میں تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مزار پر انوار پر حاضر تھے، اور وہیں پر آپ کو نیند آتی ہے، آپ سو جاتے ہیں، اب مقدر جاگ اٹھتا ہے، کریم لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو زیارت نصیب ہوتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ شخصیت ہے جنہیں کریم لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیار فرما رکھے ہیں، اور بچوں کی طرح ان کے ساتھ محبت اور عقیدت فرما رکھے ہیں۔ اب آپ نے دل میں سوچا کہ یہ پتہ نہیں کون سی شخصیت ہے کہ جن کے ساتھ آپ اتنا پیار اور اتنی محبت فرما رکھے ہیں۔ حضور دلوں کے راز جانتے تھے، آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے دل میں کیا سوال آ رہا ہے، آپ نے جواب عطا فرمایا کہ علی حجویری یہ آپ کے اور تمام مسلمانوں کے امام ہیں، یعنی وہ شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات تھی۔ تو آپ نے اپنے مسلک کو بھی بیان فرمایا، اس کتاب کے اندر عقائد کو بھی بیان فرمایا، اعمال کو بھی بیان فرمایا، اور اہل سنہ و جماعت کے مسلک کو بھی بیان فرمایا کہ حق مسلک یہی صرف اہل سنہ و جماعت کا مسلک ہے۔ اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی یہ کتاب تصوف کی بہترین
بہترین کتاب بھی ہے۔ اعمال کے حساب سے جو اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان کو سمجھنا ہو تو آپ کی کتاب اس کے لیے بھی رہنمائی عطا فرماتی ہے۔ اور اسی طرح کسی نے اپنے عقائد کی پختگی کرنی ہو تو وہ بھی اس کتاب کا مطالعہ فرمائے، انشاءاللہ تعالی اس کے عقائد جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب مفتی صاحب۔ کرامت ایک ایسا خرق عادت اور خلاف عقل کام ہوتا ہے جو کسی ولی سے ظاہر ہوتا ہے، اور یہ بات بھی یہاں پہ ذہن نشین رکھیے کہ کرامت کا انکار کرنے والا شخص وہ خارج از اہل سنت ہے، بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے۔ اہل سنت کے ساتھ ایسے بندے کا کوئی تعلق نہیں۔ تو اسی کے ساتھ آپ یہ بتائیے گا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کوئی مستند کرامت؟ حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک کامل اللہ رب العالمین کے ولی ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے قریب جو مسجد ہے وہیں پر میں موجود تھا، اور ساتھ لوگ بھی متعلقین محبین بھی موجود تھے کہ اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص آیا کہ جو غیر مسلم ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ غیر مسلم عالم ہے، مسلمانوں سے ایسے ایسے سوالات کرتا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے ایمان میں شک میں ڈال دیتا ہے۔ اب وہ شخص اسے علم تھا کہ حضور خواجہ قمر الدین سیالوی موجود ہیں، تو آپ کے بارے میں وہ جانتے ہوئے اب آپ سے سوالات کرنے کے لیے آیا تاکہ آپ کے بارے میں وہ آپ سے متعلق سوالات کریں، جس کے بارے میں آپ بھی اپنے ایمان کے بارے میں اپنے شک اور وہم میں چلے جائیں۔ اب اس نیت کے ساتھ وہ شخص آتا ہے اور پہلا سوال وہ یہ کرتا ہے کہ جو ہم اہل سنت و جماعت کی مساجد کے اندر جو شعر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی یہ چراغ کی طرح روشنی پھیلاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی عزت مسجد کی طرح ہے، اور یہ محراب و منبر کے وارث ہیں اور ان کی شان ہے۔ جب یہ شعر وہ لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا تو پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ حضور اس شعر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ آپ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ حضور کی شان کو بیان کرتے۔ اس شعر کے اندر حضور کی شان بیان کی جاتی کہ حضور کا مقام یہ ہے، آپ چراغ کی طرح روشنی دیتے ہیں، آپ کی عزت مسجد کے شان اور مرتبے کی طرح ہے، اور آپ حقیقتاً محراب و منبر کے مالک ہیں، لیکن آپ یہ ساری شانیں صحابہ کرام کو دے رکھے ہیں، تو کیا اس صورت کے اندر حضور کی شان میں کمی نہیں آتی کہ آپ کو چاہیے تھا کلمہ حضور کا پڑھا ہے تو آپ شانیں بھی حضور کی بیان فرمائیں، آپ صحابہ کی شان کو بیان کرتے ہیں؟ تو اس پر حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کئی جوابات عطا فرمائے، لیکن وہ شخص مطمئن نہیں ہوا۔ اب اس وقت ماحول یہ تھا کہ بہت سے لوگ اس مناظرے کو دیکھ رہے تھے۔ اب اس وقت وہاں پر اس شخص کو مطمئن کرنا بہت ضروری تھا، اگر مطمئن نہ کرتے تو پھر اور لوگوں کے دلوں میں بھی وسوسے آ جانے تھے، اور آپ اسی کیفیت کے عالم میں داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں سے ایک نور کی شعاع بلند ہوتی ہے جو آپ اپنے سینے میں چیک کرتے ہیں کہ میرے سینے میں وہ شعاع آ جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ جواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ کی سمجھ میں وہ جواب آ جاتا ہے جو حضور داتا علی حجویری نے اپنے فیضان سے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ پھر آپ نے سوال کا جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام جو مقدس ہستیاں ہیں، اگر ان کو یہ جو شانیں ملی ہیں، جو چراغ کی طرح روشنی ملی ہے، اور جس طرح ان کی شان کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ مسجد کی جس طرح شان ہے اسی طرح ان کی شان ہے، محراب و منبر کے یہ وارث ہیں، تو آپ فرماتے ان کی یہ ساری شانیں جو ان کو ملی ہیں وہ حضور کے در سے ملی ہے، حضور نے ہی ان کو یہ شانیں عطا فرمائی ہے کہ یہ حضور کے صحابہ چراغ کی طرح روشنی عطا فرماتے ہیں، یہ حضور کے صحابہ کی عزت مسجد کی طرح ہے، اور یہ حضور کے صحابہ وہ ہیں کہ مسجد کے منبر اور محراب کے حقیقی مالک یہ ہیں۔ تو فرمایا یہ جو ساری عظمتیں، یہ شانیں جو ملی ہیں،
ये हुजूर ही के सदक़े से मिली है और प्यारे करीम लजपाल नबी अलैहिस्सलाम ने ही इन्हें ये शान ये अज़मतें अता फरमाई है। जब आपने ये जवाब अता फरमाया तो उसकी पगड़ी ज़मीन पर गिरती है और वो कहता है बखुदा इस तरह का जवाब आज तक मुझे किसी ने अता ही नहीं फरमाया है। तो ये हुजूर दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़ान है। आप अपने लोगों की मदद फरमाते हैं, जो लोग अकीदतमंद आपके पास आते हैं आप उनकी मदद फरमाते हैं। अब एक सवाल अगर किया जाए कि 2010 जुलाई का महीना था, उस वक्त दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मिज़ार शरीफ पर हमला होता है, तो आपने उस वक्त क्यों नहीं मदद फरमाई मुसलमानों की जो मुसलमान वहाँ पर शहीद हुए हैं? तो उसका जवाब ये है औलिया कामिलीन अल्लाह के हुक्म के ताबे होते हैं। अल्लाह ताला इन्हें जब हुक्म इरशाद फरमाता है ये लोगों की मदद फरमाते हैं, और जब मुसलमानों पर जब वक्त आता है आजमाइश का, उस वक्त ये अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार फरमाते हैं, इसलिए उस वक्त आप मदद नहीं फरमाते। हम तारीख़ में देखते हैं कि यजीद ने जब मक्का शरीफ में दाखिल हुआ तो गुलाब को जब उसने जलाया, गुलाब की बेहुरमती की, मक्का शरीफ में दाखिल होकर बैतुल्लाह शरीफ की बेहुरमती की, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन तो इस बात पर कादिर था कि मदद फरमाए मुसलमानों की। और यजीद की जो फ़ौज थी, उस यजीद की फ़ौज को इसका इबरतनाक इंजाम दिखाया जाता, लेकिन मालिक कायनात ने उस वक्त दुनिया के सामने यजीद का बुरा किरदार पेश करना था कि यजीद की फ़ौज ने यह किया है। मालिक कादिर था कि मदद फरमाता, लेकिन मालिक कायनात ने हिकमत के तहत वहाँ पर मदद नहीं फरमाई और यजीद की फ़ौज वहाँ पर आई रही। तो क्या ये एतराज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर कोई बंदा कर सकता है कि अल्लाह ने क्यों नहीं मदद फरमाई? अल्लाह तो मदद फरमाने पर कादिर था, लेकिन मालिक ने किसी हिकमत के तहत जो है वो मदद नहीं फरमाई। और इसी तरह औलिया कामिलीन आप भी मदद उस वक्त फरमाते हैं जब मालिक कायनात का हुक्म आता है, लेकिन जब मुल्क पर, जब आवाम पर किसी भी वक्त आजमाइश का वक्त आता है तो आप इंतज़ार में होते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म इरशाद फरमाए तो आप मदद फरमाएं ईमान वालों की, मुसलमानों की। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप मदद फरमा नहीं सकते, बल्कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के ताबे होते हैं, वहाँ से हुक्म मिलता है तो आप मुसलमानों की मदद फरमाते हैं। वाह वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह साहब, बहुत खूब और बहुत ही आसान अंदाज में समझाया। और उसके साथ साथ आप ये भी बताते चलिएगा कि आज का हमारा वक्त कुछ ऐसा है कि हर शख्स जनाब पीर बना बैठा है। आप दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के मौजूदा वक्त में आप मज़ार शरीफ चले जाएँ तो वहाँ देखते हैं कि हर शख्स बैठा है, चार चार बंदे अपने साथ लेके बैठा हुआ है, हर शख्स पीर बना बैठा है। तो आप कोई जो असली पीर है, जो अच्छा पीर होता है, कामिल पीर होता है, उसकी कोई अलामत है ताकि हमारी आवाम को पता चल सके किस पीर के जनाब उन्होंने हाथों में हाथ देना है? जी, आपने सच फरमाया कि आज इस वक्त महल्ले के अंदर, इलाके के अंदर, शहर के अंदर बहुत सारे पीर मौजूद हैं, लेकिन पीर वो होना चाहिए कि जिसका अकीदा भी दुरुस्त हो और उसका अमल भी दुरुस्त हो, ताकि लोग उसको देखकर अपना अकीदा भी दुरुस्त करें, अपना अमल भी दुरुस्त करें। लेकिन वो पीर हजरात जिनका अकीदा दुरुस्त नहीं, वो आगे लोगों की क्या तरबियत करेंगे, उनका अकीदा किस तरह दुरुस्त करेंगे? और जिन पीरों के आमाल दुरुस्त नहीं हैं, जो नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज के पाबंद नहीं हैं, वो आगे अपने मानने वालों के लिए किस तरह एक राह निकालेंगे कि वो भी उनको देखते हुए, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए किस तरह अपने आमाल को दुरुस्त फरमाएंगे। आज तो यकीनन मुल्क पाकिस्तान के अंदर बहुत से पीर मौजूद हैं कि अगर हम आज इस मुल्क पाकिस्तान के पीरों को बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू भी करते हैं तो मुल्क पाकिस्तान में फिर भी पीरों की कमी नहीं है कि इतने ज़्यादा पीर यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखिए असली पीर क्या है, तो हुजूर दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अपने मुर्शिद करीम के साथ सफ़र पर हैं, तो आप क्या देखते हैं कि सूफियों का लिबास पहने हुए कुछ लोग हैं कि जो लोगों के दरवाज़ों पर दस्तक दे रखे हैं और उनसे पूछ रखे हैं खैरात के बारे में, उनसे खैरात को ले रखे हैं और लोग उनको खैरात दे रखे हैं। अब हुजूर दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने अपने मुर्शिद करीम से सवाल किया कि हुजूर ये लोग वो हैं जिन्होंने सूफियों जैसा लिबास पहना हुआ
ہے اور گھر گھر پر دستک دے رکھے ہیں، خیرات لے رکھی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ لباس صوفیوں جیسا ہے اور پھر بھی لوگوں سے مانگ رکھے ہیں۔ تو آپ کے مرشد کریم نے بڑا خوبصورت جواب عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا دراصل یہ تمام لوگ اس پیر کے مرید ہیں جس پیر کے دل میں تمنا یہ ہے، لالچ یہ ہے کہ میرے مرید بہت زیادہ ہوں، کثرت کے ساتھ میرے مرید ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس پیر کے دل میں یہ تمنا آ جائے، پھر مالک کائنات ان پیروں کے مریدوں کے دلوں میں دنیا کی حرص اور لالچ کو ڈال دیتا ہے، پھر ان کے مرید در در پر جا کر خیرات کو مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مرشد کریم نے ایک اصلی پیر کی نشانی بھی بیان فرما دی کہ اصلی پیر وہ ہے جو رب تعالیٰ سے مانگتا ہے، اور جو رب تعالیٰ سے مانگتا ہے مالک اسے عطا فرماتا ہے، لیکن جس کے دل میں دنیا کی حرص ہو، لالچ ہو آ جائے تو پھر اس کے مرید بھی آگے لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں اور ان سے خیرات مانگتے ہیں۔ صوفیوں جیسا لباس بھی موجود ہوتا ہے لیکن ان کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ نہیں ہوتا، حالانکہ صوفی اسے کہتے ہیں کہ جو صرف فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، صرف اس کی نظر میں رب کی رضا ہوتی ہے۔ لیکن جو پیر دنیا کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے پھر اس کے مرید بھی در بدر ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جی آج کے پروگرام کے اندر ہم نے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعارف جانا، آپ کی کرامات سنی، اور اسی کے ساتھ ہم نے اصلی پیر کی نشانی سنی کہ اصلی پیر ہوتا کون ہے جو ہمیں رب تعالیٰ کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا پروگرام اسلام اور ہم مکمل ہوا۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔